نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ساتھیوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اسلام کی دولت دی، ایمان کی دولت دی۔ یہ اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ بن مانگے اللہ نے اسلام جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا۔ ہم نے کوئی اللہ کے سامنے درخواست نہیں کی تھی، کوئی اپلیکیشن نہیں کی تھی، بغیر مانگے اللہ نے مسلمان کے گھر پیدا فرما کر اسلام کی دولت دے دی۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی غیر کے گھر پیدا کر سکتا تھا، تو جیسے آج غیروں کا حال ہے، کئی لوگوں کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیکتے ہیں، ہمارا بھی یہ حال ہوتا، لیکن اللہ نے احسان کیا کہ ہمیں یکجائی بنایا، ہر جائی نہیں بنایا، ایک اللہ کو ماننے والا بنایا۔ اور دوسرا اللہ رب العزت کا احسان یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ بھی بہت اونچی اور بڑی دولت ہے۔ یہ دو نعمتیں اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ رب العزت نے دینے کے بعد یوں کہا کہ میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر برس رہی ہے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اتنی نعمتیں اللہ کی ہم پر اتر رہی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، گن نہیں سکتے۔ قرآن خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ قرآن کا وفی انفسکم، ہم ہمارے اندر ہی دیکھ لے کتنی نعمتیں اللہ نے دی۔ اللہ نے صحیح سالم ہمیں ہمارا بدن بنایا، ہاتھ دیے، کان دیے، پیر دیے، کئی جوڑ دیے، 360 جوڑ اللہ نے بنائے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن کہتا ہے تم اپنے آپ میں دیکھ کر پھر بھی نہیں سمجھتے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، پھر دیکھنے کے بعد ہم سوچیں گے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی کہ کتنی بڑی طاقت اللہ کی ہے، اور ہمارا پالنے والا اور ہمارا معبود ایک اللہ ہے۔ تو اتنی نعمتیں دینے کے بعد کبھی بھی اللہ نے یوں نہیں کہا کہ میرے بندوں میں نے تم پر احسان کیا، کبھی نہیں کہا۔ لیکن دو نعمتیں دینے کے بعد اللہ نے یوں کہا میرے بندوں میں نے تم پر احسان کیا۔ ایک تو اسلام کی نعمت، اسلام کی دولت، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ میرے بندوں میں نے تم کو ایمان دے کر، اسلام دے کر تم پر احسان کیا، احسان جتایا۔ آج کوئی بندہ کسی بندے کی مدد کر دیتا ہے تو اس کا احسان جتاتا ہے، احسان کا جتانا گناہ ہے، نہیں بتانا چاہیے، بند مٹھی کام کر دینا چاہیے، کبھی بھی اس کو یاد نہیں دلانا چاہیے۔ احسان جتانے والے گنہگار ہوتے ہیں، ان کے عمل قبول نہیں ہوتے، ان کا دیا ہوا پھیل جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ دو نعمتیں دینے کے بعد یوں کہا میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا، تو کتنی اونچی دولت ہوگی یہ۔
یہ سب سے پہلی دولت اسلام کی دولت، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو دینے کے بعد یوں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اور دوسری نعمت، دوسری دولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا، یہ بھی بہت اونچی دولت ہے، کیونکہ اگلے انبیاء علیہ السلام نے، اگلی امتوں نے یہ اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرما، یا تو ہمیں آخری نبی کی امت دے دے۔ نبیوں نے کہا تھا، لیکن اللہ نے انکار کر دیا۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور 40 سال امت محمدی بن کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اس کے بعد پھر قیامت برپا ہوگی۔ تو یہ نعمت اتنی اونچی اور اتنی بڑی دولت ہے آپ کی امت میں پیدا ہونا، کہ جیسے ہی آپ کی امت میں پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ آیت اتاری، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کے مومنوں پر ہم نے احسان کیا کہ انہی کے اندر سے ایک آخری نبی ہم نے بھیجا۔ یہ مقام اللہ کے نبی کا اتنا اونچا ہے کہ ہم نے نہیں پہچانا۔ اللہ خود کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود و سلام بھیجو۔ کسی نبی کے بارے میں اللہ نے یوں نہیں کہا، کسی نبی کے بارے میں اللہ نے یوں نہیں کہا میں بھی یہ عمل کرتا ہوں تم بھی کرو، لیکن آخری نبی میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں 22ویں پارے کے اندر یہ کہا کہ میں اور فرشتے عمل کرتے ہیں، میرے بندو اے ایمان والو تم بھی عمل کرو، تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، لیکن آج ہم نے نہیں سمجھا، جانوروں نے سمجھا، پرندے اور چرندے اور پھاڑ کھانے والے جانوروں نے سمجھا کہ آخری نبی کون ہے۔ درخت اور پتے اور پہاڑ اور ریتیلی زمین، انہوں نے سمجھا کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے۔ جہاں پیارے آقا گزرتے تھے پہاڑوں میں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سلام کرتے تھے پہاڑ بھی، درخت بھی پہاڑ سلام کرتے تھے، آپ کے اشارے پر درخت زمین سے چیر کر آپ کے پاس آتے تھے۔ یہ مقام تھا۔ میں آپ کو صرف آپ کا مقام بتانا چاہتا ہوں، کتنے اونچے نبی ہمیں ملے ہیں، کتنے شفیق نبی ہمیں ملے ہیں، لیکن پھوٹ گئی ہماری قسمت کہ ہمارے نبی کو ہم نے نہیں پہچانا۔ صرف زبان سے کہتے ہیں ہم، اگر ہمارے نبی کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں ہوتی تو ایک نماز ہماری زندگیوں میں سے نہ جاتی، کیونکہ آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، امت کا بہت بڑا طبقہ نماز کو چھوڑ کر ہمارے آقا کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور بہت بڑا طبقہ نماز کی پابندی کر کے ہماری آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، کیونکہ ہمارے آقا حیات النبی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اپنی قبر میں، اپنے روضہ اقدس میں حیات ہے، آرام فرما رہے۔ ہر سوموار کو اور جمعرات کو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، وہاں فرشتے نام کے ساتھ کہتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ یہاں درود پڑھا، وہ فرشتہ نام لے کر کہتا ہے کہ آپ کی امت نے یہ درود بھیجا ہے۔ ہمارے آقا وعلیکم السلام کہتے ہیں، درود السلام کا جواب دیتے ہیں۔ جب یہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہوں گے تو ہمارے آقا کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ کیا آپ نے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تھا؟ اس سے پہلے کافروں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ اب آپ نے دنیا سے پردہ کیا، آپ اپنی روضہ اقدس میں آرام فرما رہے، آپ کی امت کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔
میرے دوستو یہ دو نعمتیں اتنی بڑی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ان دو نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی ہے. ایک تو اسلام ایمان اور ہمارے آقا کا مبارک اور پاکیزہ اور بہترین طریقہ، آپ کی شریعت مطہرہ، پاکیزہ شریعت، پاکیزہ مبارک کام، آپ کے عمل، آپ نے جن جن باتوں کو کرنے کا حکم فرمایا اس کو کرے، جن باتوں سے منع فرمایا اس کو چھوڑے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے کہا ہے میرے بندو، جس کام کا میرے لاڈلے نبی نے تم کو حکم دیا ہے اس کو کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے چھوڑو، اس کو نہ کرو. یہ قرآن کہتا ہے. میرے دوستو زندگی کل ختم ہو جائے گی. جس مرحومہ کے لیے آج ہم جمع ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کو کروٹ چین سکون عطا فرمائے. جس مرحومہ کے لیے آج جمع ہوئے، اسی وہ وقت ہمارے ساتھ بھی آنے والا ہے. ہمارے لیے بھی کوئی جمع ہوگا، تعزیتی مجلس ہمارے لیے کوئی لگائے گا، ہمارا بھی اعلان ہوگا. وقت اتنا تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کہ سال مہینے کے برابر ہو گیا اور مہینہ ہفتے کے برابر ہو گیا اور ہفتہ دین کے برابر ہو گیا اور دین ایک اللہ کے برابر ہو گیا. صبح ہوئی کہاں شام پوتی پتہ بھی نہیں چلتا. کیونکہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علامات قیامت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی، اور برکت اٹھ گئی. اور کثرت موت زیادہ ہوگی، اور ایسی بیماریاں آئے گی کہ ہمارے باپ دادا نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. ایسی بیماریاں ہوگی. یہ علامت قیامت ہے، قیامت کی علامت ہے. اب دیکھو قیامت کی علامت میں یہ بھی ہے کہ لوگ دنیا کی طرف اس طرح جھکیں گے جس طرح مردار کھانے پر پرندے آتے ہیں، جھکتے ہیں اور کھاتے ہیں. ایسے دنیا کی طرف لپکیں گے. نہ حلال کی تمیز رہے گی نہ حرام کی. حلال حلال، حرام حرام، جو بھی ہو اس طرح امت دنیا پر لپکے گی کہ سوچے گی نہیں. یہ علامت قیامت ہے. اور علامت قیامت یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے. بوڑھے باپ کی بات پسند نہیں آئے گی جوان کو، اور یوں کہے گا تمہیں خبر نہ پڑ بھائی رہو. اور ایک باپ ہوگا اور 4 5 بچے ہوں گے. کوئی ان کو رکھنا پسند نہیں کرے گا. یہ آج دنیا میں ہو رہا ہے. دیکھو حالانکہ والدین کے بارے میں تو قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف تک مت کہو. تم ان کے سامنے اونچی آواز بھی مت کرو، ان کے سامنے اپنے سر میں کرچلی بھی مت پاڑو، منہ بھی مت بگاڑو. یہ علامت قیامت میں سے ہے کہ لوگ، باپ آئے گا تو بیٹا ناراض ہو جائے گا، اور دوست آئے گا تو بیٹا کھڑا ہو جائے گا تمہارا دوست سے، اور باپ کو آتے ہوئے دیکھ کے ناپسند ہی کرے گا. آج یہ حال ہے امت میں. دیکھو یہ علامت قیامت میں سے ہے میرے دوستوں. اور بہت ساری قیامت کی علامتیں آج دنیا میں شروع ہو چکی ہے. قیامت قریب ہے. قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ تمہارے حساب کا دن قریب آ چکا ہے. قرآن جب اترا پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400-1500 سال پہلے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا تھا اقترب للناس حسابهم، اے لوگو تمہارے حساب کا دن قریب ہے. 1500 سال پہلے کہا اللہ نے، اب تو کتنا قریب ہو گیا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور تم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور آخرت سے منہ پھیر کر زندگی بسر کر رہے ہو. آخرت کی ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی میرے دوستو استحضار نہیں ہے، دھیان نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ ہمارا استحضار ہونا چاہیے کہ یہ آدمی کی زندگی میں یہ بات آ جائے گی کہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے
کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا عمل کی، کیونکہ یہ بھی قرآن میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جنتیں، 2 باغ دے دے گا۔ اس کو سب سے پہلے دنیا میں توفیق دے گا اچھے اعمال کرنے کی، پھر اس کی اللہ اس کی مغفرت کرے گا۔ کہہ دیا اللہ نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کہ میرے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس بات سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے 2 جنتیں عطا فرمائے، جنتان بہوچن، تو اللہ اس کو توفیق دے گا اچھے اعمال کرنے کی۔ اس اچھے اعمال کرے گا تبھی تو جنت ملے گی۔ جنت میرے دوستو اتنی کٹھن نہیں ہے کہ محنت کرنے پر نہ ملے، اور اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ محنت نہ کرو اور جنت مل جائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلق، ارے یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم بغیر محنت کے اور بغیر کوئی عمل کرے تمہیں جنت مل جائے گی، تم پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تم پر کٹھینیں اور مصیبتیں نہیں آئے گی، اور اس پر تم صبر کرو گے تو جنت ملے گی۔ ہر ایمان والا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے بھی پڑھا ہے اس کا ضرور امتحان ہوگا، چاہے تھوڑا امتحان اللہ لے چاہے زیادہ لے، جیسے جیسے اس کے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اللہ امتحان لیتا جائے گا۔ کمزور عمل ہوں گے ہمارے تو کمزور امتحان، اور اچھے اعمال ہوں گے اور بہت آگے تیزی کے ساتھ آخرت کی طرف دوڑے گا تو اللہ ایسا امتحان لے گا جیسے صحابہ کا امتحان کیسا ہوا، ولیوں کا امتحان کیسا ہوا، اللہ کے ولیوں کا اللہ نے کیسا امتحان لیا، ایسا امتحان تو ہمارا نہیں ہوگا، ہم تو اس زمانے سے بہت دور ہو چکے، ہمارا امتحان ہوگا لیکن تھوڑا امتحان ہوگا ضرور۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، میرے بندو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم نے یوں کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تم کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تم میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، امتحان لیں گے تمہارا۔ اب امتحان کیسا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پورے گھر میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے پر اور اعمال کرنے پر تھوڑی تھوڑی مصیبتیں اللہ ڈالتا ہے، یہ اللہ امتحان لیتا ہے کہ میرے بندے صبر کرتے ہیں یا شکر، کیونکہ دین کے 2 گاڑی ہے، دین کی گاڑی کے 2 پہیے، ایک صبر اور شکر۔ صبر پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے، شکر پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتیں اور بڑھاتا ہے، اور ناشکری کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ جو بھی نعمت اللہ نے تندرستی کی دی نعمت، اللہ کا روزانہ شکر ادا کرے گا تو اللہ نعمتیں بڑھائے گا۔ بوڑھاپا آیا ہے، 80 سال 60 سال ہو گئے لیکن تندرستی ہے، چل رہا ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس پر جتنا بھی ہم شکر کریں اتنا کم ہے۔ بعض مرتبہ بوڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ محتاج بنا دیتا ہے آدمی کو، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ میرے بندے نے کچھ کمی رکھی ہے، عبادات کے اندر کچھ کمی رکھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بیماری ڈالتا ہے، اور بیماری پر اس کو صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور وہ صبر کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بڑھاتا ہے، اور بڑھا کر اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور مغفرت کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راہ پر لانے کے لیے حالات ڈالتا ہے، عذاب ڈالتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب، مصیبتیں ڈالتا ہے کہ میرا بندہ میرے طرف لوٹ کر آ جائے اور صحیح راستے پر آ جائے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ کہتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری تو میں معاف کر دیتا ہوں، ہر بات پر نہیں پکڑتا اللہ،
اگر ایک ایک بات پر اللہ پکڑنے پر آوے تو ہم دنیا میں ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے۔ جیسے پہلی قوموں کو اللہ نے یہ گناہ پر یہ عذاب، یہ گناہ پر یہ عذاب، یہ گناہ پر یہ عذاب، جیسے قوموں پر عذاب آیا، یہ سارے گناہ آج امت میں ہو رہے ہیں۔ جھوٹ کا بولنا، ناپ تول میں کمی کرنا، زنا کرنا، سود پینا اور دنیا کی عظمت دلوں میں آنا، یہ ساری چیزیں اگلی امتوں میں تھی جن کی بنا پر ان پر عذاب آئے۔ قرآن کھول کھول کر کہتا ہے، قرآن نے صاف صاف کہہ دیا آج یہی گناہ آج امت میں ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، اللہ کی پکڑ فوراً نہیں ہو رہی ہمارے پر۔ کیوں؟ یہی ہمارے نبی کا احسان ہے ہم پر کہ ہمارے آقا نے ہمارے لیے سب سے پہلے دعا کر دی کہ اللہ میری امت پر ایک ساتھ ایسا تو عذاب مت ڈالیے جو ایک ساتھ میری امت ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے قبول کر لی۔ پھر کہا اللہ میری امت پر ایسا ظالم بادشاہ مسلط مت کرنا جو ایک ساتھ امت کو تباہ کر دے۔ اللہ نے یہ بھی قبول کر لیا۔ ہاں تھوڑا تھوڑا حالات اور تھوڑے تھوڑے تھپیڑے آتے رہیں گے جگہ جگہ پر، کبھی یہاں حالات آئے، یہاں سکون ہے، یہاں والے کو لیے حکم ہے کہ ان کی مدد کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے ہیلپ کرے، یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے تیسری دعا کی تھی، اللہ میری امت کے آپس کی نااتفاقی کو دور کر دے اور ایک بنا دے۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ہوگا میرے محبوب، فتنے تو چلتے رہیں گے، نااتفاقی ہوتی رہے گی۔ یہ دعا اللہ نے جمع کر دی وہاں قیامت کے دین کے لیے۔ تو ہمارے آقا کا احسان یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے پہلے سے ہمارے لیے قلعہ بنا دیا، باڑ بنا دی اور امت کو صحیح سالم حفاظت سے رکھ دیا۔ یہ دیکھو اتنا بڑا احسان ہے ہمارے آقا کا۔ میرے دوستو زندگی کٹ جائے گی، برف کے ٹکڑے کے مانند ہے ہماری زندگی۔ کسی کے 40 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، پوری زندگی ہو گئی۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کیونکہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے اور انسان کی سہ رگ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کا دنیا سے قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ رشتہ دار سب سامنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن کسی کو نہیں پہچانتا، اس کے سامنے آخرت کے احوال کھل جاتے ہیں۔ اس وقت یہ بندہ کہتا ہے کہ فرشتہ تو مجھے کہاں لے جائے گا؟ لینے کے لیے تو آیا ہے، مجھے کہاں لے جائے گا؟ تو فرشتہ کہتا ہے جیسا تو نے آگے گھر بنایا ہے اسی گھر میں لے جاؤں گا، جیسے تو نے آگے بھیجا ہے وہاں لے جاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میری زندگی تو پوری ہو گئی۔ تو پھر فرشتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے اِنَّهُ لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، تب تو تجھے ایسی آگ کی طرف لے جاؤں گا جو تیری چمڑی کو ادھیڑ دے گی۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ قرآن کی بات اٹل ہے میرے دوستو، اپنے دماغوں میں اتارے اور آخرت کی تیاری کرے۔ اور آخرت کی تیاریوں میں سب سے اہم، ایمان کے بعد اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ ہماری زندگیوں میں 5 وقت کی نماز آ جائے گی، صرف 5 وقت کی، تو اللہ تعالیٰ بہت سارے برے کاموں سے ہمیں روک دے گا، کیونکہ نماز کی صفت ہی یہی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی صفت ہے، نماز کا کام ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے ہمیں۔ تو کم سے کم ہماری زندگیوں میں ایمان کے بعد جو سب سے پہلا حکم نماز ہے اس کو ہماری زندگیوں میں لا دے۔ اگر نماز آ گئی، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ پیارے آقا نے حدیث مبارک کے اندر ابو داؤد کی حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی 5 وقت کا اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ 5 بڑے بڑے انعام دیتا ہے۔ سب سے پہلا انعام روزی کا مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے، دوسرا انعام کہ قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا انعام اس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں جنت کی سرٹی دی جاتی ہے، اور چوتھا اعمال حساب کتاب کے بغیر اللہ جنت دے دیتا ہے، اور 5واں انعام پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا۔ یہ 5 انعام اللہ دیتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حدیث پر پیارے آقا کی باتوں پر ہمیں دل و جان سے یقین ہونا چاہیے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن پیارے آقا کی بات میں کوئی شک کرے تو ایمان سے نکل جائے گا۔ میرے دوستو سوچے
کہ ہم سب کو آخرت میں جانا ہے۔ اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہم کو دنیا میں کہ دنیا میں جا کر مجھے پہچانیں، صرف اللہ کو پہچاننا ہے۔ اللہ کا ڈر ہماری زندگیوں میں آ جائے گا، ہماری زندگی بہترین بن جائے گی۔ اللہ دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بنا دے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو آدمی ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرے گا ہم اس کی دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی گھر کے اندر آیا، گھر کے اندر آپس میں بہترین محبت ہے، باپ بیٹے میں محبت، ساس بہو میں محبت، بھائی بھائی میں محبت، اس کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ اور ایک آدمی کما رہا ہے، اللہ اس کے اندر اتنی برکتیں دے رہا ہے کہ سارے کام اس سے ہو جاتے ہیں، نہ بیماریوں کا آنا، نہ مصیبتوں کا آنا، نہ پریشانیوں کا آنا، ساری چیزوں سے رکاوٹ، اور گھر بہترین گھر چل رہا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف زندگی بسر کری تو بھی ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے حکم کو پس پشت ڈالے گا اور ہمارے حکم کو ٹھوکر مارے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، معیشہ کے معنی دنیا کی زندگی، کہ ہم معیشۃ ضنکا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو ٹینشن والی بنا دیں گے، تنگ بنا دیں گے۔ کہ گھر میں 5-6 جنے کما رہے لیکن گھر کا پورا نہیں ہوتا، باپ بیٹے میں جھگڑے، ساس بہو میں جھگڑے، میاں بیوی میں جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں جھگڑے ہو رہے، لوگ دیکھنے آتے، پریشان حال ہے، مصیبتوں کا ہجوم اس کے گھر میں، پریشانیوں کا آنا ان کے گھر میں، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کو چھوڑنے پر آئے گی۔ میرے دوستوں، صبح کا نکلا ہوا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا ہوا نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہماری زندگیوں میں یہ کوتاہیاں ہوئی ہے، اللہ کے حکم ٹوٹے ہیں، چھوٹے ہیں، تو بھی سے توبہ کر کے، اسی مجلس میں توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لے، دوستی کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش بند ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کے جنگل میں گئے اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ بارش بھیج دے، جانور مر رہے، کھیتیاں ہماری سوکھ گئی۔ تو اللہ نے وہی بھیجی کہ تیرے مجمع میں ایک گنہگار کبیرہ گناہ کر رہا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کو نکال، پھر میں دعا کو قبول کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اس مجمع میں کوئی گناہ کبیرہ کرنے والا، کیونکہ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، شراب پینے سے بھی زیادہ گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے 700 جگہ پر نماز کے بارے میں فرمایا۔ ایک آدمی ایک فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے تو 700 حکموں کو ٹھوکر مارتا ہے۔ معمولی نہیں ہے نماز کا چھوڑنا۔ ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے کہ وہ نماز کے ٹائمت نہیں مرتوں نے، ہاں سب تو یہ بولتے ٹائمت نہیں مرتے، کھانے کا ٹائم ملتا ہے، نوکری کا ٹائم ملتا ہے، سب ٹائم ملتا ہے، لیکن پورے دن میں 24 گھنٹے میں 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ فجر میں 15 منٹ، ظہر میں 20-25 منٹ، عصر میں 15-20 منٹ، مغرب میں 15-20 منٹ، عشاء میں آدھا گھنٹہ۔ کل کو حساب لگا دو، اتنا ہی بس، اس سے زیادہ اللہ نے نہیں مانگا۔ ارے نماز تو 50 وقت کی فرض ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے جا کے 5 وقت کی کر دی، اور اللہ نے کہا میرے بندوں سے کہیو کہ میں نے نماز کم کی لیکن ثواب کم نہیں کیا۔ نماز ثواب تو میں 50 کا دوں گا، 5 پڑھو گے تو 50 کا ثواب۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن کی آیت، جو ایک نیکی لائے گا ہم اس کو 10 دیں گے، 5 پڑھو گے تو 50 ملے گی، 50 کا ثواب ملے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میں اپنی جیب کی بات نہیں کرتا، آپ کو آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں، اس لیے دل پر لو، اندر اتارو۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کہہ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس مجمع میں کوئی گناہ کبیرہ کرنے والا تو اٹھ جائے اور باہر نکل جائے، اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اب آدھا گھنٹہ اتنا گزرا تھا کہ بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے بات کرنے والے تھے، ان کا نام ہی تھا کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، اللہ سے بات کرتے تھے ڈائریکٹ۔
تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے باری تعالیٰ یہ میرے مجمع میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، اور تو نے کہا تھا گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، اس کو نکالو، ابھی تو کوئی کھڑا نہیں ہوا، تینے بارش بھیج دی، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی۔ وہ بندے نے اللہ سے دل میں کہہ دیا کہ باری تعالیٰ میں آئندہ سے گناہ کبیرہ کو چھوڑ دیتا ہوں اور نماز کا اہتمام کروں گا، گناہ چھوڑ دوں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو سب کے سامنے رسوا ہو جاتا ہوں، ذلیل ہو جاتا ہوں، اگر کھڑا نہیں ہوتا تو میرے لیے پوری امت پریشان ہو رہی بارش کی وجہ سے، تو مجھے معاف کر دے۔ ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، دل میں کہا تو اللہ نے معاف کر دیا۔ کتنا مہربان ہے اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میرے بندو مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دے۔ کتنے محبت بھرے الفاظ میں اللہ قرآن میں کہتا ہے، ذرا سوچے کہ کتنا مہربان ہے اللہ ہمارے پر۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے باری تعالیٰ نام تو بتا کون ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اس نے 40 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا اور گناہ کبیرہ کے ذریعے میرا مقابلہ کرتا رہا، لیکن ابھی تک میں نے اس کا نام ظاہر نہیں کیا، اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لیا، اب میں کیسے نام ظاہر کروں؟ میرے بندو، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو میرا خیال رکھو، میں تمہارا خیال رکھوں گا، میں کافروں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کروں گا، صرف اللہ کا خیال رکھنا ہے۔ ایک اللہ نے اس امت پر احسان یہ بھی کیا ہے کہ دوسری جتنی بھی امتیں آئی، جتنے بھی نبی کی قومیں آئی، ان سب کے احوال کو، سب کی باتوں کو اللہ نے ہمارے سامنے کھول دیا کہ آدم علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا گناہ کیے۔ سب نبیوں کی امت کے گناہ اللہ نے قرآن میں ظاہر کرے ہیں۔ قرآن پڑھو، خبر پڑے گی، پتہ چلے گا۔ لیکن ہمارے گناہ اللہ نے کسی کے سامنے ظاہر کرنے والا ہی نہیں، کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ ڈائریکٹلی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے رہیں گے ہمارے آقا، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے۔ اس میں ایک بات حدیث میں کہی ہے، میرے دوستو، اسلام کو جاننا اور اس کا ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن حدیث جاننا ضروری ہے، ہر مسلمان پر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حدیث ہے۔ ہر ایمان والے کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ حلال حرام کی پہچان کر سکے اور اسلام کو جان سکے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ اگر یہ نہیں جانے گا تو نئی بات اسلام میں پیدا کر دے گا، جو حدیث میں نہیں ہے، پیارے آقا سے نہیں ہے، وہ بات بھی لا دے گا اور اس کو یوں سمجھے گا کہ ثواب ہے۔ حالانکہ روزہ رکھنا ثواب ہے کہ نہیں، لیکن عید کے دن حرام ہے، نماز پڑھنا ثواب ہے، لیکن کوئی 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھ لے تو نماز ہوگی نہیں، کیونکہ 4 رکعت ہمارے آقا نے فرمایا جو ہمارے آقا کا سکہ ہو وہی عمل قابل قبول ہے، ورنہ قابل قبول نہیں۔ تو پیارے آقا نے کہا کہ حوض حشر کے میدان میں پیارے آقا کھڑے ہوں گے اور حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے، کیونکہ اس امت، ایک بات کہوں، یہ ایک صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک، یعنی قیامت تک تمام لوگ جمع ہوں گے، تو ہمارے آقا سے کہا کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ سب لوگ ایک جیسے ہوں گے، بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، سب برہنہ۔ تو ہمارے آقا نے جواب دیا، حدیث مبارک کے اندر ہے کہ میری امت جب وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تو اس کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ وضو کریں گے تب تو چمکیں گے نا، وضو کریں گے ہی نہیں تو کیسے چمکیں گے؟ تو وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ تو ہمارے آقا نے کہا میری امت کو پہچان لوں گا میں۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نمازی ہوں گے، ان کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کو فرشتے روک لیں گے حوض کوثر جانے سے۔ ہمارے آقا کہیں گے ان کو آنے دو، یہ میرے ہے، لیکن فرشتے ایک بات کہیں گے، حدیث میں ابھی پرسوں ہی بات آئی تھی تفسیر کے اندر، کہ فرشتے ایک بات کہیں گے کہ اے آخر الزمان نبی، اے لاڈلے نبی، آپ کے پردہ کرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، یہ اخیر میں یہ امت ایسی باتیں اپنی زندگیوں میں لا رہی تھی، نئی باتیں جو قرآن حدیث سے نہیں ملتی تھی، اور اس کو ثواب سمجھ کر رہی تھی، جو آج امت کر رہی ہے۔ دیکھو
رواج سمجھ کر کر رہی ہے، ثواب سمجھ کر کر رہی ہے، حالانکہ شریعت میں آپ دیکھو قرآن اور حدیث اٹھا کر کہ کچھ بھی نہیں ملتا اندر۔ اگر ایک ایک بات کو آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہوں، ابھی موت کی مجلس اس لیے ظاہر نہیں کرتا، وقت بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن کوئی ایسی بات دین میں لانا جو شریعت میں نہ ہو اس کو کہتے ہیں بدعت، نئی بات۔ تو یہ لوگ ایسی باتیں زندگی میں لاتے تھے جو آپ سے اور صحابہ سے ثابت نہیں تھی۔ اس وقت پیارے آقا یوں کہیں گے سحکن دور کرو، اس سے دور کرو ہمارے سے۔ اس وقت ہمارے آقا نے یہ زبان مبارک سے کہہ دیا کہ سحکن دور ہو جاؤ، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، صرف ایک ذات ہوگی، یہی ذات ہستی، یہی ہستی آخر الزمان نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سب کی نظریں آپ پر ہوگی، سب کی نظریں۔ تمام لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام ان کو واپس کریں گے، جاؤ میرا کام نہیں ہے، مجھے دانے کے بارے میں، گہوں کے دانے کے بارے میں اگر پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں؟ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرے بیٹے کے بارے میں نے اللہ کے سامنے بے محل سوال کر لیا تھا، اگر اس کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ابراہیم علیہ السلام، سب نبی انکار کر دیں گے۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کا حوالہ دیں گے کہ جاؤ یہی ایک ہستی ہے جو اللہ کے سامنے بات کر سکتی، کسی کی طاقت ہی نہیں ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ارے یہ کوئی آیت الکرسی کی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں بولنے کی۔ صرف ایک میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام لوگ آئیں گے اور آپ سے کہیں گے سفارش کروائیے۔ جب آپ اللہ کے سامنے جائیں گے سب سے پہلے آپ سجدے میں چلے جائیں گے اور لمبا سجدہ کریں گے، اس کے بعد اللہ رب العزت کہیں گے اسأل یا محمد، ارفع یا محمد، اپنے سر کو میرے محبوب اٹھائیے اور اسأل، سوال کیجئے آپ کیوں آئے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے آقا سب سے پہلی سفارش کریں گے کہ میری امت کا حساب، لوگوں کا حساب کتاب جلدی شروع کر دیں۔ اس وقت حساب کتاب شروع ہوگا۔ 6 قسم کی سفارش کرائیں گے، 6ٹھی قسم کی سفارش پر امت کو نکال کر جہنم سے جنت میں لگوائیں گے۔ ایسی مبارک اور پیاری ہستی کو ہم ناراض کر رہے ہیں، نماز کو چھوڑ کر، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر۔ ایسے مبارک آپ کے طریقے ہیں، چھوٹے چھوٹے طریقے، چھوٹی چھوٹی سنت۔ میرے دوستو، اگر اس پر عمل کرے آدمی تو کہیں سے کہیں جا سکتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی بہترین سے بہترین بن سکتی ہے اور اچھی سے اچھی بن سکتی ہے۔ میرے دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ صبح کا بھلا ہوا شام کو اگر آ جائے اس کو بھلا ہوا نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہماری زندگیوں میں کوتاہیاں ہو گئی، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ تو نقطہ نواز ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک فاحشہ عورت کو غلط کام کرنے والی فاحشہ عورت جو ہر وقت غلط کام کر رہی تھی، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، پیارے آقا نے کہا میں نے اس کو جنت میں دیکھا۔ ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے بخش دیا۔ ایک نیک پارسا عورت تھی، تہجد گزار تھی، ایک بلی کو باندھ دیا اور کھانا نہیں دیا اور بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اس کو جہنم میں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو نقطہ نواز ہے، آپ کی کوئی ادا اللہ کو ایسی پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دے گا۔ لیکن یہ گمان میں نہیں رہنا کہ مجھے کچھ نہیں کرنا، اللہ کے حکم کو چھوڑنے، اللہ تو غفور الرحیم، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ ہمیں عمل کرتے رہنا ہے اور اللہ کی ذات سے امید رکھ، کیونکہ کوئی بھی آدمی، میں اور تم، کوئی بھی ہماری عبادت سے ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ ہماری عبادت ہی کیا ہے ہمیں معلوم ہے، صرف اللہ کا فضل اور پیارے آقا کا وسیلہ اور پیارے آقا کی برکت اور آپ کی دعاؤں کے سلے کے ذریعے، آپ کی سفارش کے ذریعے ہم جنت میں جا سکیں گے۔ یہ گارنٹیڈ بات ہے، ورنہ کوئی اپنی عبادت پر جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اللہ کے ولی کا تذکرۃ الاولیاء میں قصہ لکھا ہے کہ 500 سال تک عبادت کی، اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ نے کہا جاؤ میرے فضل سے تم جنت میں جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اللہ تیرا فضل، میری عبادت کا کیا، میں نے 500 سال عبادت کی۔ تو اللہ نے کہا اچھا،
فرشتوں کو بلایا اور کہا اللہ جاؤ اس کو جہنم کے کنارے تک لے جاؤ، یعنی اتنی دور رکھنا کہ صبح سے شام تک چلتے چلتے اتنا وقت ہو، اتنا دور رکھنا، جہنم کے کنارے پہ مت لے جانا۔ اتنی دوری جہنم سے رکھی، پھر بھی ان کو اس کی تپش سے پیاس اتنی لگی، پانی 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 کہہ رہے تھے۔ ایک گلاس بھر کے پانی آیا سامنے اور کہا مجھے پانی پینا ہے، تو اس نے کہا فری میں نہیں ملے گا، کہ کیا بدلہ کہ 250 سال جس نے عبادت کی ہو اس کے بدلے میں ایک گلاس، ٹھیک ہے میرے پاس ہے، لے لو 250 سال، لاؤ مجھے پانی پلاؤ۔ 250 سال پورے، اب رہے 250 سال بھی دوسرے، پھر دوسری تھوڑی آگے چلے اور پانی کی پیاس لگی، پھر گلاس آیا اور ان کو پلا دیا، 500 سال کی عبادت پوری ہو گئی۔ اب باری تعالیٰ نے کہا لاؤ، تذکرۃ اولیاء کے اندر، کشف کے اندر ایسے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین کے ذریعے بیان ہوئے اور اللہ کے رسول نے بیان کیے۔ اب ان کو بلایا گیا اور کہا بولو اب میں نے دنیا میں کتنے گلاس تجھے پانی پلایا؟ ہم گن سکتے کتنے گلاس پیتے پورے دن میں؟ یہ اللہ ہی پلا رہا ہے۔ اگر یہاں سے بند کر دے اللہ تو پانی نہیں پی سکتا، کھانا بند کر دے تو یہاں ہول پڑنا پڑتا ہے۔ کتنے بیمار دیکھو یہاں ہول پڑا ہوا ہے، کھانا اندر سے لکوڈ جا رہا ہے۔ تندرستی یہ بہت بڑی نعمت ہے، آسانی سے کھانا پینا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ پھر انہوں نے کہا اے باری تعالیٰ تیرے فضل کے بغیر ہم جنت حاصل نہیں کر سکتے، تو ہم سب بھی ہماری عبادت پر جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نقطۂ نواز ہے۔ 5-7 منٹ میں بات کو بند کرتا ہوں، 11:15 کا وقت دیا ہے، اس کے بعد سلام پر پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے دوستو اللہ رب العزت نے وقت دیا ہے، ابھی غنیمت سمجھے، جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج دنیا میں بھی دیکھو کتنے فیکٹریاں والے بڑے بڑے کارخانے والے جوان کو پسند کرتے ہیں۔ 58 سال یا 60 سال کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان سے کچھ کام نہیں ہوگا۔ تو جوانی کی عبادت اللہ کو بہت، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جوانی کے اندر خواہشات رہتی ہے۔ ان سارے جھمیلوں کو چھوڑ کر حیال الصلاح اور حیال الفلاح پر آدمی کھڑا ہو جائے اور اللہ کے حکموں کو قرآن کرنے کے لیے مسجد میں آ جائے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ جوان بندہ، سارے جھمیلے کتنے اس کے پیچھے، لیکن سب کو چھوڑ کر میرے حکم کی طرف چل اٹھا۔ تو میرے دوستو جوانی بہت بڑی نعمت ہے، جوانی کا مستقل الگ اللہ سوال کرے گا۔ 5 سوال ہوں گے، جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیں گے ایک بال آگے نہیں بڑھ سکتے حشر کے میدان میں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ میں نے تم کو زندگی دی کہاں کھپائی، دوسرا سوال ہوگا جوانی دی کہاں کھپائی، حالانکہ زندگی میں جوانی آ گئی لیکن جوانی کا مستقل الگ سوال ہوگا۔ پھر کہے گا اللہ کہ میں نے تم کو مال دیا، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ کمانے میں اور خرچ کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں کہ میرا مال ہے میں جیسے چاہے شادیوں میں خرچ کروں، موت میت میں خرچ کروں، یہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا، خرچ کہاں کرنا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھے گا، اور جو جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ 5واں سوال، تم نے ابھی مجلس میں جانا کہ مال کمانا یہ اللہ کی طرف سے سوال ہوگا، مال خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے سوال ہوگا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ علم آپ نے سیکھا یا مجلس میں، اگر اس پر عمل نہیں کیا تو اس کے بارے میں بھی پوچھو گی کہ فلانی مجلس میں تم نے یہ علم سیکھا تھا، یہ تمہارے ذہن میں اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ 5واں سوال یہ ہوگا۔ تو میرے دوستو سوچے، زندگی کل ختم ہو جائے گی، اپنے آپ کو صحیح راہ پر لانے کی فکر کرے۔ سب سے اہم وستو، سب سے اہم چیز میرے دوستو، کم سے کم ہماری زندگیوں میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام لائے۔ کریں گے انشاءاللہ، اس مجلس میں آپ نیت کریں گے تو مرحومہ جو چلے گئے ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ذریعہ بنے گا کہ ان کے لیے یہ مجلس بنی، اسی مجلس میں ہم نے ارادہ کیا اور 5 وقت کی نماز شروع کر دی، تو ان کا ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم کو نگاہ میں خطا ہے، قصور ہے، اے اللہ اس بندے کو قبول فرما، ہمارے امت کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ کرم سے سکون عطا فرما، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے حساب کتاب آسان فرما، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے دوسرے تمام مرحومین جو چلے گئے دنیا سے ان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ جو پیچھے ہیں ان کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اے اللہ قبر میں جانا ہے، قبر میں جانے سے پہلے میرے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس میں تو خوش ہو، تیرے طرف سے اترنے والے فیصلے صحیح ہو، ہمیں اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، حرام کاموں سے بچا، حرام روزی سے بچا، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع میں جتنے بھی خیر کی رائے دی ہے ہمیں عطا فرما، جن شرور سے جن فتنوں سے ہونا چاہیے ہمیں اپنی پناہ ملے، ہماری دعاؤں کو مدد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفے میں اے اللہ تمام نبی صحابہ اور نبی صحابہ وغیرہ اللہ کے ساتھ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد سبحان ربک